لڑکیاں ناچیں گی گاویں گی تاکہ مسلمان کے دل میں میل آ جائے. اور مسلمانوں کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان کے دل میں میل آ گیا تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. کافر کا یہ عقیدہ ہے. پر آج تیرا عقیدہ نہیں, تو بچتا نہیں. ہر گھر سے کنجری کی آواز آتی ہے, ہر گھر سے کنجر کی آواز آتی ہے. بہو بیٹیاں بھی بڑے چھوٹے امیر غریب سفید داڑھی آ گئی, موت کا پیغام منہ پہ موجود ہے. کہتا تب میرا آشا پڑ گیا, پیری سے گردن جھک گئی. اب تو جھک ہے شرکت خدا کے سامنے. سفید بال آ جانے کے بعد بھی کنجریوں کے گیت سن کر بڑا خوش ہوتا ہے. اور جب ہماری روحوں میں گانا بجانا رچ گیا تو ہم گیت سنتے ہی مریں گے, گانے گاتے یا گانے سنتے ہی مریں گے. مصر کے کمانڈر نے فاروق اعظم کو لکھ دیا, اللہ والے میں بڑا پریشان ہوں. فوج کے لیے آج کے مقابلے میں, ماحول کے مقابلے میں ایسے لوگوں کی بات بھی کوئی نہیں مانتا. تھوڑی سی بات مل گئی اسے لے کر کے دوڑ گئے اور اسی پر عمل کرتے رہے, اسی پر سارا عمر بسر کر دی. یہ تو کوئی حقیقت نہیں. قرآن کریم نے ولیوں کی پہچان بتلائی, ولیوں کی شناخت بتائی. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں, ان کو دنیا اور آخرت میں کوئی حزن و ملال نہیں, کوئی پریشانی نہیں. الہ العالمین ان کی کوئی پہچان بتا, ان کی کوئی شناخت بتا جس سے ہم لوگ ان کو پہچان سکیں, ان کا انتخاب کر سکیں. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا ولی کی سب سے پہلی علامت یہ ہے وہ خود ایماندار ہوتا ہے, بڑا زبردست پرہیزگار متقی ہوتا ہے. وہ تو اتنا بڑا پرہیزگار بنتا ہے. علماء اکرام نے لکھا ہے کہ بزرگ کے واقعات میں ان کے سامنے ہندوانا لا کے رکھا گیا. اللہ والے نے ہاتھ میں ہندوانا لیا اور چاقو لے لیا. پوچھنے لگے علماء اکرام سے, بتاؤ ہندوانا توڑ کر کھانا سنت ہے یا کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ علماء اکرام نے جواب دے دیا ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں. اللہ والے نے ہندوانا واپس رکھ دیا. فرمانے لگے اگر توڑ کے کھاؤں تو ڈر ہے کہیں کاٹ کے کھانا سنت نہ ہو, اور اگر کاٹ کے کھاؤں تو ڈر ہے کہیں توڑ کر کھانا سنت نہ ہو. میں ایسے کام سے کو پیچھے ہی ہٹ جاتا ہوں جس کے بارے میں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھے معلوم نہیں. یہ جتنے بھی ولی گزرے ہیں انہوں نے, میں قسمیہ کہتا ہوں, ایک نے بھی سنت کا ترک نہیں کیا. رات ہو, دن ہو, صبح ہو, شام ہو, یہ لوگ سنت پہ عمل کرتے تھے. اور سنت پہ عمل کیے بغیر ولایت ہو بھی نہیں سکتی. کیوں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے میں تو ولایت ملتی ہے. وہ لوگ تو مدینے کی راہ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مدینے کی شریعت کے سامنے قربان کر دیتے ہیں. امیر ہوں, غریب ہوں, چھوٹے ہوں, بڑے ہوں, مرد ہوں, عورت ہو, کوئی بھی ہو, ساری کی ساری زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں معلومات کر کے اس کے مطابق گزارتے ہیں. اتنا پرہیزگار ہوتا ہے ولی مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ. دلی جانا چاہتے ہیں, کاندھلے سے اونٹ پہ سوار ہو کر سامان دکھلا دیا, یہ میرا سامان ہے, میں خود سوار ہوں گا. ایک آدمی آ کے کہتا ہے مولانا یہ رکا میرا دلی کاغذ کا پرزہ ایک آدمی کو پہنچانا ہے. مولانا فرمانے لگے بیٹھ جاؤ, اونٹ والا آئے گا, میں اس سے پوچھوں گا جتنا سامان میں نے تجھے اس کو دکھا دیا ہے اور اپنا بتا دیا ہے اس سے زیادہ وہ ایک کاغذ کے پرزے کا وزن رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ اگر میں نے اس کی اجازت کے بغیر اپنی جیب میں ایک رکا کاغذ کا رکھ لیا تو بے ایمانی ہوگی. اس کی اجازت کے بغیر ایک کاغذ کا رکا رکھنا بھی جائز نہیں, اس لیے کہ سامان اس کو دکھا چکا ہوں.
मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदली रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से वापस होने लगे। उस जमाने में बैलगाड़ियां चला करती थी, तो हजरत बैलगाड़ी में बैठ गए और दौरान गुफ्तगू गाड़ी चलाने वाले से मालूम हुआ कि ये गाड़ी किसी रंडी की है, इस कंजरी की है जिसने किराए पे की गाड़ी रखी हुई है और ये मुलाजिम है उसका। तो मौलाना नीचे उतर गए, फरमाने लगे भाई जरा पेशाब करना है। उसके बाद पैदल चल दिए कि जरा पाँव खोलता हूँ। 10 कोस का सफर हो गया। वो कहता रहा मौलाना बैठ जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं साथ साथ चलूंगा यूं ही। जब 10 कोस का सफर हो गया तो वो गाड़ी वाला कहने लगा मौलाना मैं समझ गया हूँ, जब से मैंने बताया है कि ये एक रंडी की गाड़ी है उस वक्त से आप इसमें सवार नहीं हुए, मेरा ख्याल है कि आप इसमें सवार होंगे ही नहीं। मौलाना ने फरमाया हाँ बात तो यही है। कहा हजरत मुझे वापस क्यों नहीं कर दिया? फरमाया बैठा इसलिए नहीं कि गाड़ी कंजरी की है, और तुझे वापस इसलिए नहीं किया कि मामले के खिलाफ हो जाएगा। किस कदर तकवा होगा इन लोगों के पास जो अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे में अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत मुकद्दसा का लिहाज करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े जलीलुल कदर बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, इमाम हैं। 53 हज अपनी उम्र में अदा फरमाए, और कई हज ऐसे हैं घर से लेकर बैतुल्लाह तक पैदल गए पैदल आए। मगर तकवे का यह आलम है, बगदाद शहर में सख्त धूप पड़ रही है, एक मकान है बहुत बड़ा, उसकी छांव में जानवर बैठे हैं, आदमी धूप में आराम कर रहे हैं और हजरत वाला धूप में खड़े। कोई वाकिफ आदमी आया, कहने लगा हजरत जी पसीने में शराबूर हो, कपड़े भीग गए, ये बला की धूप पड़ रही है, दोपहर का वक्त है, आप यहाँ साए में खड़े हो जाएं, आप धूप में क्यों खड़े? सुभान अल्लाह। फरमाने लगे जिसके मकान का ये साया है, जिसके मकान की ये छांव है, मैंने इस मकान वाले से कर्ज लेना है, डरता हूं उसकी किसी चीज से फायदा उठाया सूद ना हो जाए। कितना तकवा था इन हजरात का। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े जलीलुल कदर वली हैं। खादिम को एक और बात मेरी याद रखना, नफल पढ़ने से भी वली नहीं बनता, मामलात के अंदर साबित कदमी हो तब वली बनता है। मैं अगर सारी रात नफिल पढ़ूं और सुबह उठ करके 100 रुपए किसी से ठगी के मार लूं, मेरे नफलों का क्या बना? मैं रात दिन कुरान करीम की तिलावत करूं और सुबह उठकर किसी का हक गसब कर लूं तो मेरी तिलावत का क्या बना? असल बात मामले की है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जैसा जलीलुल कदर आदमी, जिसने अल्लाह की कुरान के लिए 2 साल तक मुसलसल दुर्रे खाए, खादिम को भेजा कि बाजार से दाल ले आ। वो 1 पैसे की जरा सी दाल लाया करता था। उस दिन ऐसा मौका बना कि जब लेने के लिए कटोरा लेकर खादिम दाल लेने बाजार में आया तो कई दाल बेचने वाले बैठे थे। एक ने कहा पैसे का 1 चमचा, दूसरे ने कहा पैसे के 2 चमचे, तीसरे ने कहा पैसे के 3 चमचे। चढ़ते चढ़ते 5 चमचों पे चले गए तो वो कटोरा भर के लाया 1 पैसे का। मेरे जैसा होता तो बिस्मिल्लाह पढ़ के गोते लगाता कि अच्छा वो ज्यादा मिल गई। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि पैसा तो 1 दिया था, ये इतनी सारी दाल कैसे आ गई? खादिम कहने लगा हजरत मजे आ गए, दाल बेचने वालों का मुकाबला हो गया, अपना काम बन गया। उनकी जिद लग गई आपस में। उसने कहा 2 चमचे, उसने कहा 3 चमचे, उसने कहा 4 चमचे, मेरा तो कटोरा भर गया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे ये दाल मेरे खाने की नहीं, ये कारोबार तो ना हुआ, ये सौदा तो ना हुआ, ये तो चिड़बाजी और जिदबाजी का सौदा है, ये दाल वापस करके आ। जिद में आकर उसने खसारा उठाया है, घाटा बर्दाश्त किया दाल बेचने वाले ने। हम जैसा वली ना पहुंचा। वो दिल्ली में किसी ने आवाज दी कि आना रोटी दाल मुफ्त, तो यूं हाथ करके खड़ा हो गया। उन्होंने कहा रोटी पल्ले रख, दाल ही पिला दे मुझे तो बस। मुफ्त की चीज को बड़े तलाश करते फिरे हम। उसने कहा था रोटी के साथ दाल मुफ्त मिलेगी, या आना रोटी दाल मुफ्त, उन्होंने कहा दाल ही पिला दो बस।
امام نے دال کو واپس کیا تو وہ خادم دال لے کے واپس گیا، کہنے لگا بھائی میرے بزرگ نے یہ دال واپس کر دی۔ واپس کے ضد باز کہنے لگے اگر واپس لے لی تو بازی ہار جاؤ گے۔ دکاندار آپس میں کہنے لگے بازی ہار جاؤ گے۔ انہوں نے لی نہیں، وہ پھر واپس آیا۔ اب تو چاہیے تھا نا کہ لا یار بیٹھ کے اپنا رگڑا چڑھاؤ، نہیں لی تو نہیں صحیح۔ مگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور یہ اعلان کرو ایک پیسہ احمد بن حنبل کا لگا، دکانداروں کی ضد بازی ہوئی، یہ دال ہے کسی نے لینی ہو تو لے جاؤ۔ علماء کرام نے لکھا ہے 2 دن 2 رات تک آواز لگاتا رہا، کوئی اس دال کے لینے والا نہ ملا۔ کیسے نیک لوگ ہوں گے، کتنا حلال کھاتے ہوں گے، ان کے پیٹ میں کتنے حلال کے لقمے جاتے ہوں گے کہ تھوڑے سے صبح والی چیز کے لینے والا بغداد شہر میں کوئی نہیں ملا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی آیا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی میری بکری گم ہو گئی۔ کیسی تھی بکری؟ کہ جی بہت اچھے گوشت کی، فربار موٹی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے، کسی نے بتلایا ماہر نے کہ 7 برس۔ امام ابو حنیفہ نے 7 برس تک بکری کا گوشت نہ کھایا، اس شبے میں کہ وہ بکری شاید آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی ہو۔ تقوی اور پرہیزگاری اس کا نام ہے۔ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے امام صاحب، ایک تھان میں کوئی نقص تھا، ملازم نے پوری گٹھڑی کا سودا کر دیا، اب وہ چلی گئی۔ امام صاحب نے پوچھا کہ اس میں ایک تھان تھا، اس میں نقص تھا، تم نے وہ بتایا اسے؟ کہنے لگا جی میں تو بھول گیا بتلانا۔ فرمایا کہ اس گٹھڑی، وہ جو گٹھڑی ہے وہ تمام کے تمام کی رقم جتنی بھی ہے اب کیسے مختص کیا جائے کہ یہ پیسہ اس گٹیا تھان کا ہے اور یہ پیسہ اچھے تھانوں کا ہے۔ فرمایا اعلان کرو ابو حنیفہ کے کپڑے کی گٹھڑی کی قیمت ہے، ایک تھان اس میں گٹیا تھا، اس کے پیسے بھی بیچ میں ملے ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے خادم کئی شہروں میں پھرا، اس گٹھڑی کی قیمت کو اللہ واسطے لینے والا کوئی نہ ملا۔ آج تو ہمیں سود کے پیسے لا دیں آپ، جزاک اللہ، لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی۔ کون پوچھتا ہے کہ کیسے کما کے لائے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایماندار ہیں، پرہیزگار ہیں، اپنی زندگی کو پرہیزگاری کے تحت گزارتے ہیں، خوف خدا ان کے ملحوظ خاطر ہے، صبح کو ڈرتے ہیں، شام کو ڈرتے ہیں۔ ان کی علامت یہ بھی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ اللہ والے ہیں جن کی راتیں، جن کی تمام تر ساعتیں اللہ اللہ کرنے میں، خصوصاً پچھلی رات ان کی مصلی پہ گزرتی ہے۔ آج تو معمولی قسم کا آدمی اللہ اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں، آج مزدور اللہ اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں، آج معمولی سا ملازم خدا کو یاد کرنے کو تیار نہیں، آج تھوڑا سا زمین کا مالک، کچھ کاروبار کرنے والا تاجر اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک وقت ایسا تھا ہندوستان پر پوری حکومت ہے، ہندوستان کا حکمراں بھی ہے اور اپنے زمانے کا ابدال بھی ہے۔ آج تو 2 ٹکے جس کے پلے آ گئے اس سے اس کا غرور ختم نہیں ہوتا، اس کی انانیت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ میاں نے تھوڑا سا حسن دے دیا، قبر میں جانے تک اس حسن کا غرور ختم نہیں۔ اللہ میاں نے تھوڑا سا کاروبار دے دیا، اس کاروبار پر اتنا گھمنڈ ہے، فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ او امیروں، او وزیروں، او سفیروں، او تاجروں، او ذمہ داروں، او پیروں، او بڑے بڑے مولویوں، میرا دربار بڑا مہنگا ہے، جب آؤ گے تو تم قل اللہ یحییکم، میں نے تمہیں زندگی دی، یہ نعمتیں میں نے عطا کی ہیں، ثم یمیتکم، میں تمہیں برباد کر دوں گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، پھر مجھے اپنی کبریائی کی قسم تم سب کو اپنے پاس کھڑا کر کے ایک ایک سانس کا حساب لوں گا۔
اب تو نہ معلوم میرے اور تیرے دل کو کیا ہو گیا، ہماری آنکھوں کو کیا ہوا، ہمارے دماغ کو کیا ہو گیا۔ خدا کی قسم ایک ولی کی تمہیں بات سناؤں حیران ہو جاؤ گے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا ولی ہے۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ پاک پٹن شریف والوں کا پیر ہے، بڑے بڑے ولیوں کا پیر ہے، بڑے بڑے بزرگوں کا پیر ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی میں بہت بڑے ولایت کے منصب پہ فائز ہیں۔ موت تو پیروں کی بھی آتی ہے، موت تو مولویوں کی بھی آتی ہے، میں نے سنا ہے کہ صدروں کی بھی موت آ جاتی ہے، میں نے سنا ہے گورنر بھی مر جاتے ہیں، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وزیروں کے بنگلے بھی سنسان ہو جاتے ہیں، میں نے سنا ہے بڑے بڑے تاجروں سفیروں کی کوٹھیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ تھوڑی بہت ہی ملکیت کی تو کیا بات ہے، روئے زمین کے مالک چلے گئے، زمین اتنوں کو کھا گئی اور کبھی ڈکار نہ لی، اربوں خربوں انسان زمین میں کھپ گیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، وصیت نامہ لکھا۔ ہمارے یہاں تو وصیت نامے اس قسم کے ہوتے ہیں، چھوٹی کوٹھی چھوٹی بیوی کی، بڑی کوٹھی بڑی بیگم کی، فلاں رقبہ فلاں لڑکے کا، فلاں کار فلاں کی، ہم تو یہی لکھیں گے نا، اور ہم نے کیا لکھنا ہے؟ اصل تو لکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، گول مول دھڑم کر کے موت آتی ہے، فرصت ہی نہیں لکھنے کی۔ اور لکھے گا تو وہ جس کو موت کا یقین ہو، جس کا یہ خیال ہو کہ میری موت آئے گی۔ میرا تیرا تو یہ خیال ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں، جو زمین میں چلے گئے موت ان کو الاٹ تھی، ہم کیوں مرے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم تو کیا ہو، تم سے بڑے بڑے آئے اور جب میں نے ان کو جھٹکا دیا کیوں نہ کر سکے؟ یہ چونکہ ولی تھے، وصیت نامہ لکھ دیا، میرا جنازہ، وہ جنازہ پڑھانے کی شرطیں لکھ ماری۔ پہلی شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، وہ آدمی میرا جنازہ پڑھا سکتا ہے جس میں 4 شرطیں پائی جائیں۔ میرا نماز جنازہ ہر آدمی نہ پڑھائے، ہر کوئی میرے جنازے کے لیے کھڑا نہ ہو، وہ آدمی پڑھائے جس میں 4 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے جب سے اس نے ہوش سنبھالا میرے جنازے کے وقت تک اس کی ایک وقت کی بھی، ایک دن کی بھی، ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہ ہوئی ہو، ساری عمر میں کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، بیماری میں، دکھ میں، درد میں، سفر میں، حضر میں، کسی وقت میں بھی، کسی پریشانی میں بھی، کیسی تکلیف کیوں نہ ہو، ایک وقت کی بھی جماعت کی نماز اس کی ترک اور قضا نہ ہوئی ہو، پہلی نماز جنازہ پڑھانے کی ہے۔ اس زمانے میں لوگ ایسے مل جایا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ایسے لوگ، علامہ ایوب سختانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ساری عمر میں ایک دن 1 رکعت نکلی اور وہ بھی ماں بڑی بیمار تھی، اس کو دوا پلانے میں دیر ہو گئی، ساری عمر رویا کرتے تھے کہ میری 1 رکعت قضا ہو گئی ساری عمر میں جماعت کی۔ ہمیں جماعت کی پرواہ بھی نہیں۔ علماء کرام نے لکھا جماعت بہت بڑی شے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں نابینا صحابی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، محتاج ہوں، معذور ہوں، مجبور ہوں، نابینا ہوں، ٹھوکریں لگتی ہیں، چکر بھی لگ جاتی ہے، نماز کے لیے آتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر میں نماز ادا کر لیا کروں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
हाँ तू मजबूर है, घर में नमाज अदा कर लिया कर। वो अभी पूछ कर 10 कदम न गया होगा कि जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को घर में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी, हालांकि ऐसे लोगों की वजह से दूसरों की नमाज कबूल की जाती है। ऐसों की वजह से तो दूसरों की नमाज मकबूल होती है, आपने इसको घर में नमाज की इजाजत क्यों दी? वापस बुलाया और फरमाया, अब्दुल्ला अजान सुनते हो? जी हाँ या रसूल अल्लाह सुनता हूँ। फरमाया, फिर तो मस्जिद में आना ही पड़ेगा। जमात की नमाज तो क्या पढ़ेंगे, हमें सही महीनों में जुमा पढ़ने की भी तौफीक नहीं। कई लोग जुमे में भी चलाकी मारते हैं, खुतबे में आ जाएंगे, जमात आखिरी रकात में आकर रल जाएंगे और अपने दिल में ख्याल करता है कि मैंने जुमा पढ़ लिया, मुझे मालूम नहीं कि घाटा कितना पड़ा। उलमा इकराम ने लिखा है, खुतबे की अजान होते ही वो फरिश्ते जो दरवाजों पे खड़े होते हैं वो अपने कागजात को बंद करके खुतबा सुनने बैठ जाते हैं। जुमे की फहरिस्त में तेरा नाम ही नहीं, तेरा नाम ही नहीं। दुकान से बड़ा सवेरे पहुंचता है कि गाहक आकर न चला जाए, पढ़ने के लिए क्यों ढूंढता फिरता है? कभी ये बात तो तलाश ना की कि चलो मैं ऐसी जगह जाऊं जहां जल्दी मौत आती हो, है? ऐसी जगह तो कोई तलाश करने नहीं गया। चलो मैं तो गुनाह ही कर रहा हूं, जितना जीऊंगा गुनाह ही करूंगा, हम तो जल्दी मरते हैं। नमाज में जल्दी, जुमे में जल्दी, दीन के काम में जल्दी, और दुनिया को कहता है संवार के करो, संभल के अच्छी तरह से करो काम। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने पहली शर्त लिख दी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी तमाम उम्र में कभी भी किसी हाल में भी उसकी एक वक्त की भी जमात की नमाज कज़ा न हुई हो। फरमाया, दूसरी शर्त यह है, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी तमाम उम्र में कभी भी बीमारी में, सफर में, कभी भी किसी हाल में भी असर की सुन्नत कज़ा न हुई हो। अब ये वली है, देखो क्या क्या शर्तें अपने जनाजे के लिए लिख रहा है। फरमाया, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ा सकता है जिससे फर्ज तो क्या, वाजिबात तो क्या, जरूरी नमाज तो क्या, असर की सुन्नत है जो नफिल के दर्जे में है वो भी कभी उससे कज़ा न हुई हो। फरमाया, तीसरी शर्त ये है, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ा सकता है, ऐसा आदमी मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए जिसकी सारी उम्र में कभी भी किसी हाल में भी तहज्जुद की नमाज कज़ा न हुई हो। इसलिए कि तहज्जुद की नमाज को खास दखल विलायत के साथ अम्मन हुआ कानितुन आना अल्लैल साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी। सारी सारी रात सजदों में गुजार दे, अल्लाह के हुजूर में गुजार दे। और फरमाया, तहज्जुद वाली क्यों ना पढ़े, नबी को हुक्म हो रहा है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला कलीला निस्फ़हू अव इंकुस मिन्हु कलीला। और काली कमली ओढ़ने वाले उठो और मेरे सामने खड़े होकर कुरान की तिलावत करो। नबी को खुदा हुक्म देता है कि रात को उठकर मेरी याद कर। वली सारी रात इबादत में गुजारता है। हमारे जमाने के बाद पीर से पूछो ना, हजरत जी नमाज नहीं पढ़ते? आखिर मैं मदीने पढ़ के आना, मैं मदीने पढ़ आया। रोटी इथू रगड़दा है, सारे खाने ते पीने ते पहनने ते सारा रगड़ा इथों चाड़दा है ते नमाज मदीने पढ़दा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन पीर है, वलियों का वली है, बहुत बड़ा बुजुर्ग है। कहता है, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी सारी उम्र में एक दिन की भी तहज्जुद की नमाज कज़ा न हुई हो। जो 3 शर्तें जो थी ये तो तकवे की थी,
اللہ اللہ کرنے کی تھی، نماز جماعت کی، اثر کی سنتیں، تہجد کی نماز، یہ تو کرنے کی تھی، اور چوتھی شرط ان سے بھی مہنگی ہے، چوتھی شرط ان سے بھی زیادہ مہنگی اور گرم ہے اور بہت زیادہ سخت ہے۔ فرمایا لوگوں میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی ساری زندگی میں غیر عورت پہ اس کی کبھی نگاہ نہ پڑی ہو۔ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے سوا پانچویں عورت کو نگاہ سے نہیں دیکھا۔ یہ مسئلہ سب سے زیادہ مشکل ہے، انتہائی مشکلات میں سے ایک یہ مسئلہ مشکل ہے کہ کوئی غیر عورت کو نہ دیکھے۔ تم اگر نہ دیکھنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹکر مارتی ہے، کرے کیا؟ بچے کیسے جاؤ گے؟ بعض بے وقوف لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، ہمارے گھر کے تو بہت سیانے اور ہوشیار ہیں جی، اپنے بھی میرے بھی کپڑے خود ہی لے آتے ہیں، گھر کا سودا پتا بھی خود ہی لے آتی ہے۔ کیا انسانیت ہے، یہ مردانگی ہے۔ تیرا کیا مرد پڑا ہوا؟ عورت کی کمائی کھا کے گزارا کرنے والا کبھی مرد ہو سکتا ہے؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے مرد کو جو عورت کی کمائی کھاتا ہو۔ نگاہ کی حفاظت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ کرام میں اتنی تھی۔ یہودی، عیسائی دین کے اگرچہ دشمن تھے مگر اپنی جوان بیٹیوں کو، جوان بہنوں کو سال سال 2 سال کے لیے تجارت کے لیے جاتے تھے، مسلمانوں کے گھر میں چھوڑ جاتے تھے۔ خدا کی قسم کبھی کسی مسلمان پہ جھوٹا الزام بھی نہیں لگا، کبھی مسلمان کافروں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کیا کرتا تھا، ان کی آبرو کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ آج تیری آبرو سڑکوں پہ رلتی پھرتی ہے، آج تیرا دیوالیہ نکل گیا اور احساس تک نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ مصر کے کمانڈر نے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ اور دور ہے، مصر کے کمانڈر نے خط لکھا فاروق اعظم کو کہ حضرت ایک بہت بڑی مشکل آ پڑی، ایک بہت بڑی پریشانی آ پڑی، اس کا علاج لکھو، میں تو بڑا پریشان ہوں۔ اور وہ یہ کہ میری فوج، مسلمان فوج ایک علاقے سے گزرنی ہے اور رستہ کوئی نہیں، عیسائیوں نے سازش کی ہے، عیسائیوں نے تدبیر بنائی، مکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ سینکڑوں لڑکیوں کو اکٹھا کیا، خوبصورت لڑکیوں کو انتخاب کر کے چھانٹ کے ان کو لایا گیا، ان کو ہار و سنگار کیا گیا، ان کو زیب تن کیا گیا، ان کو گانا بجانا اور ڈانس گانا بجانا یہ مجلس چلائی۔ مسلمان جب قوم فوج ادھر سے گزرے گی تو یہ لڑکیاں ناچیں گی، گاویں گی، تاکہ مسلمان کے دل میں میل آ جائے۔ اور مسلمانوں کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان کے دل میں میل آ گیا تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کافر کا یہ عقیدہ ہے، پر آج تیرا عقیدہ نہیں، تو بچتا نہیں۔ ہر گھر سے کنجری کی آواز آتی ہے، ہر گھر سے کنجر کی آواز آتی ہے، بہو بیٹیاں بھی، بڑے چھوٹے امیر غریب سفید داڑھی آ گئی، موت کا پیغام منہ پہ موجود ہے، کہتا تن میرا شا پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، اب تو جھک ہے شرکت خدا کے سامنے۔ سفید بال آ جانے کے بعد بھی کنجریوں کے گیت سن کر بڑا خوش ہوتا ہے، اور جب ہماری روحوں میں گانا بجانا رچ گیا تو ہم گیت سنتے ہی مریں گے، گانے گاتے یا گانے سنتے ہی مریں گے۔ مصر کے کمانڈر نے فاروق اعظم کو لکھ دیا، اللہ والے میں بڑا پریشان ہوں، فوج کے لیے دوسرا راستہ کوئی نہیں، عیسائیوں نے بڑی سازش کی ہے، کہیں مسلمان قوم کا بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خط کا جواب لکھا، فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں، ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی ایک آیت سنا دو، ایک آیت سنا دو اللہ کے قرآن،
फारूक आजम का यह अकीदा, पूरी फौज को एक आयत काफी है, आज अवाम और हुक्काम को सारा कुरान काफी कोई नहीं। कौन सा घर है जिसमें अल्लाह का कुरान नहीं रखा? कौन सी मस्जिद है जिसमें खुदा का कुरान नहीं? कौन सी बस्ती है जिसमें अल्लाह का कुरान नहीं? और जालिमो, कुरान करीम के ऊपर गर्दों को बार जमा पड़ा है, अपने मुंह रोजाना साफ करते हो, खुदा का कुरान भी कभी डाला? बर्तनों की सफाई, बिस्तरों की सफाई, घर की सफाई रोजाना की जाती है, और खुदा के कुरान को पूरे साल हाथ लगाने वाला कोई? कमांडर को खत लिख दिया फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि एक आयत मुसलमान फौज को इकट्ठा करके सुना दो। चुनांचे कमांडर ने बिगल बजाया, तमाम फौजियों को इकट्ठा कर लिया और फरमाने लगे, कुल्लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिकुम अज़्का लकुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। एक आयत अल्लाह के कुरान की कमांडर ने सुनाई है और उसके बाद हुक्म दिया फौज को कि रुखसत हो जाए, चलें सब। अब मुसलमान सिपाही गुजर रहे हैं, गाना शुरू है, गाना बजाना शुरू है। थक गई गाना गा गा कर, बेशुमार फौज थी, डांस कर करके ईसाई लड़कियां थक गई। किसी ने यूं सर उठा के नहीं देखा, किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा। कुरान की आयत का तर्जमा था, ओ मोमिनो, ओ मुसलमानों, अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। अगर तुम कुनखी आंखों से भी देखोगे, यूं जरा सा कोई में से भी देखोगे, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, मैं तुम्हारी साथ हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। अगर तुमने इन लड़कियों की तरफ आंख उठाई तो मैं खुदा देख रहा हूं। फौज ने कुरान की एक आयत सुनी और चल दिए, निकल रहे हैं, जा रहे हैं। कोठों पे लड़कियां नाच नाच के थक गई, डांस कर करके थक गई। बिलाखिर जब तकरीबन सारी फौज निकल गई, 2-4 आदमी रह गए। एक लड़की कहने लगी, अरे ये हुस्न का नजारा, ये जमाल, ये रक्सो सुरूद, ये गाना बजाना, हमने पूरा जोर लगा दिया, किसी ने आंख उठा कर नहीं देखा। ये सारी फौज अंधों की तो नहीं, वो सारे अंधे तो नहीं, कोई तो देखो, सर तो उठाओ। लड़कियों की ये बात सुनकर एक मुसलमान सिपाही चलता चलता, यूं नजरें कर रखी हैं, चलता चलता कहने लगा, कैसे कोई देखेगा, सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुन के आए हैं, सारे अल्लाह का कुरान सुन के आए, कोई नहीं देखेगा। अल्लाह गनी। ईसाई लड़कियां कहने लगी, वो कैसा कुरान है जो इतने बड़े जमाल के नजारे से रोक दे, इतने हुस्न से रोक दे, गाने बजाने से रोक दे, ये तरह तरह के डांस हमने किए, इनको देखने से रोक दे। वो कैसा कलाम है जिसमें इतनी कुव्वत है, इतनी स्पिरिट है, इतनी शुजाअत है, इतनी जुर्रत है। और जाने वालों, वो कुरान हमें भी सुनाते जाओ, वो खुदा का कुरान हमें भी सुनाते जाओ। एक मुसलमान सिपाही नीचे नजरें की हुई है, चलता भी जाता है और कहता, कुल्लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिकुम अज़्का लकुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। इधर मुसलमान सिपाही कुरान पढ़ता जाता है, उधर परिंदों की तरह लड़कियों ने छलांग लगा करके नीचे आना शुरू कर दिया। और कुरान पढ़ने वालों, न छोड़ के जाओ, हमें भी साथ ले जाओ। उलमा ने लिखा है, एक आयत सुनकर कई 100 ईसाई लड़की मुसलमान बन गए। और हम मुसलमान डूब के मर जाएं सारा कुरान सुनकर के, आज तक मुसलमान न बने, आज तक मुसलमान न बने।
تو خواجہ قطبالدین بختیار کاکی رحمتullah علیہ نے چوتھی شرط لکھ ماری، فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی غیر عورت پہ اس کی نظر نہ پڑی ہو۔ دلی میں خواجہ قطبالدین بختیار کاکی رحمتullah علیہ کا انتقال ہو گیا۔ میرٹھ، غازی آباد، مراد آباد، پانی پت، سہارنپور، پوری دنیا میں لوگوں نے شور مچایا، اتنی مخلوق آئی، علماء کرام نے لکھا ہے کہ کئی لاکھ آدمی جنازہ پڑھنے آیا۔ جنازہ رکھا ہوا ہے، تھوڑی تھوڑی سی دیر کے بعد وصیت نامہ پڑھ کے سنا دیا جاتا ہے کہ بھئی خواجہ صاحب نے یہ لکھا ہے، دیکھ لو، جس میں یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہو وہ آگے آؤ اور جنازہ پڑھاؤ۔ مفتی موجود تھے، قاضی موجود تھے، قاری موجود تھے، عالم موجود تھے، مگر اپنے اندر 4 شرطیں مکمل نہیں دیکھتے تھے، کسی نے ہمت نہ کی کہ آگے بڑھ کر جنازہ پڑھائے۔ سچائی کا زمانہ تھا۔ آج اگر کوئی لکھ کے بھی رکھو گے نا تو چھلانگ لگا کر پہلے مصلے پہ وہ آئے گا جس نے کبھی فرض پڑے ہی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا چلو، اور نہیں تو اخبار میں فوٹو تو آئے گا۔ ہاں ہاں، کبھی آج شام کو جا کر کے سارے سرانے لکھ کے رکھ دو، بغیر جنازے کے جانا پڑے گا، پڑھانے والا ملے گا ہی نہیں انشاءاللہ۔ ان شرطوں والا تجھے ملنا ہی نہیں، اس وقت میں نہیں ملا تو آج کیسے ملے گا؟ خواجہ قطبالدین بختیار کاکی رحمتullah علیہ کا جنازہ رکھا ہے، سارا دن گزر گیا، علماء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، بڑے بڑے ولی موجود ہیں، مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی ہمت نہیں کرتا۔ بالآخر شام ہوئی، ایک آدمی اگلی صف میں سے نکلا اور خواجہ قطبالدین بختیار کاکی رحمتullah علیہ کے جنازے کے قریب پہنچا اور منہ سے کفن کا کپڑا اٹھا کے کہنے لگا، او اللہ والے، سمجھ گیا ہوں، جانتا ہوں کسے لکھ کے گئے ہو، کسے حکم دے رہے ہو۔ او خواجہ تجھے کیا ملا؟ میرا حال یا رب جانتا تھا یا خواجہ جانتا تھا، اور تجھے کیا ملا میرا راز فاش کر کے؟ میں چاہتا تھا تیرے سوا، میرے رب کے سوا میرا حال دنیا میں کوئی نہ جانے۔ میں نے مخفی زندگی گزاری ہے، اب بڑی مجبوری ہے، آپ نے شرطیں لکھ دی، اب اگر میں اپنا راز چھپاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، اور اگر تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں پھر میرا راز باقی کوئی نہیں، یا میرا راز کھلتا ہے یا پھر تیرا جنازہ رہتا ہے۔ او خواجہ تجھے کیا ملا؟ خود رخصت ہو گئے، مجھے دنیا والوں کے سامنے رسوا کر گئے۔ میں چاہتا تھا تیرے سوا، میرے رب کے سوا میرا حال کوئی نہ جانے، میں یوں ہی اپنے رب کے حضور جانا چاہتا تھا۔ خواجہ قطبالدین رحمہ اللہ کے جنازے کے قریب کھڑے ہو کر آنسو بہائے اور منہ ڈھانپ کر آیا اور کہنے لگا، لوگو اب خواجہ کا جنازہ تو میں پڑھاؤں گا ہی، صفیں درست کرو، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا، 4 شرطیں پائی جاتی ہیں، یقین کرو یہ کوئی صوفی نہیں تھا، یہ کسی مسجد کا امام نہیں تھا، یہ خطیب نہیں تھا، یہ علاقے کا پیر نہیں تھا، یہ کوئی حاجی نمازی نہیں تھا، بلکہ ہندوستان کا اس وقت کا حکمراں، جس وقت یہ شرط نامہ لکھا گیا اس وقت کا پورے ہندوستان کا بادشاہ خواجہ شمس الدین التمش تھا۔ پورے ہندوستان کا حکمراں، اور ساری عمر میں ایک جماعت کی نماز نہ گئی، بادشاہ ہو اور تہجد کی نماز قضا نہ ہو، بادشاہ ہو اور عصر کی سنتیں کبھی نہ چھوٹی ہو، بادشاہ ہو اور بہن بیٹی اور بیوی اور ماں کے سوا کبھی عورت نہ دیکھی ہو۔ مسجد میں بیٹھے ہو، وضو کر کے بیٹھے، ایمانداری سے ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جب بادشاہ ایسے ہوں گے تو پبلک کیسی ہوگی، عوام کیسے ہوں گے، لوگ کیسے ہوں گے، حالات کیسے ہوں گے، اس وقت کیسی ہوا چلتی ہوگی۔ ارے خدا کی قسم، ہر آدمی جو مرتا تھا سیدھا جنت میں جاتا تھا۔ اب میں تمہیں کیا بتلاؤں،
کہ ان کے بعد بادشاہ کیسے کیسے آئے اور کیسے کیسے ہیں. میری ساری تقریر کا ناش کر کے کوئی لوگ یوں کہہ دیں گے کہ سیاسی تقریر شروع کر دی. میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو، وزیر ہو، صدر ہو، گورنر ہو، کمشنر ہو، ذمہ دار ہو، تاجر ہو، ارے مسلمان بن کے مرنے کی کوشش کرو، تمہیں ہو کیا گیا. سلطان عالمگیر مغلیہ خاندان کا بادشاہ ہے. ملا جیون رحمت اللہ علیہ کا جنازہ، اس کے استاد کا جنازہ رکھا ہے جامع مسجد دلی کے سامنے. انہوں نے شرط لکھی اس طرح کی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو. عالمگیر کی چیخ نکل گئی اور فرمایا لوگوں صفے باندھ لو، میں پڑھاؤں گا. الحمدللہ فقیر کی ساری عمر میں کبھی تہجد قضا نہیں. ابھی تم سارے بیٹھے کہہ رہے ہوگے کہ ساری باتیں دلی کی کرتا ہے، بس ملتان کی بتا دوں. ہاں تم سارے ولی، میں تو تم سب کو ولی مانتا ہوں. حافظ جمال صاحب کا مزار ملتان میں ہے. حافظ جمال رحمہ اللہ کا مزار ہے نا. تاریخ شاہد ہے ملتان کی کہ حافظ صاحب نے یہی شرط، 2 شرطیں لکھی. میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی آخر کی سنتیں ساری عمر میں کبھی نہ ٹوٹی ہو اور تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو. یہ ملتان شہر کی تاریخ گواہ ہے. صبح رات کو انتقال ہوا، سارا دن جنازہ لیے بیٹھے رہے، کوئی جنازہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا. شام ہو گئی، ایک شخص آیا، اس کے پیروں پہ گرد و غبار پڑا ہوا تھا، کپڑوں پہ گرد و غبار تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دور کا مسافر پیدل چل کے آیا. جنازے کے قریب کھڑا ہو کے کہنے لگا صفے درست کرو، میں جنازہ پڑھاؤں گا. صفے درست کرو، میں جنازہ پڑھاؤں گا حافظ جمال کا رحمہ اللہ. میرے پیرے جیسے دوڑے، وہ جی سرکار جنازہ تو پڑھاؤ گے، شرطوں کا پتہ ہے؟ شرطیں بڑی سخت ہے، ورنہ صبح سے کب سے دفنا کے فارغ بھی ہو گئے ہوتے. ہم یوں لیے بیٹھے، سارا دن گزر گیا. جناب پتہ نہیں کہاں سے آئے، چل کے جنازہ پڑھانے لگ گئے. فرمانے لگے الحمدللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج تک فقیر کی تہجد قضا نہیں ہوئی. فرمایا آج تک جب سے میں نے ہوش سنبھالا دیگر کی اثر کی سنتیں میری قضا نہیں ہوئی. او اللہ والے تو کون ہے؟ فرمانے لگے میں خیر پور ٹاما والی سے چل کے آیا ہوں، ذات کا کمبھار ہوں، خدا بخش میرا نام ہے. بتانا یہ چاہتا تھا کہ ہم تو ولی ایسے لوگوں کو مانتے ہیں، اب تم ان کو ولی مانتے رہو. لڑکی کا لڑکا بنا دیا، لڑکے کی لڑکی بنا دی. چمٹے والا پیر، طبلے والا پیر، ہارمونیم والا پیر، میرا قرآن والا پیر، نبی کی حدیث والا پیر. حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتہ میرے پیر و مرشد ہیں، خان کا سراجیہ والے. خدا کی قسم مجلس میں بیٹھ کے تو دیکھ اللہ یاد آ جائے. اگر طبلے اور ہارمونیم کھڑکانے سے ولی بنتا ہے تو پھر عطا اللہ ملنگ سب سے بڑا ولی نہیں؟ ہاں سوچو ذرا. خدا کے بندوں کچھ انصاف کرو، اپنے دل میں انصاف کرو، کچھ جا کر دیکھو، قبر میں جانا ہے آخر. اس لیے اچھے ولیوں کی، اچھے پیروں کی شناخت کرو، پہچان کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.